حضرت عمر بن عبدالعزیز 42 سال عمر ہے، جوانی، اور 3 بر اعظم پر حکومت، 3 بر اعظم، اور یہ واحد بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں جن کے دور میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ زہر دیا گیا تھا ان کو، اور 1 ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلایا۔ یہ قاضی تھے، مفتی تھے دمشق۔ کہنے گئے رجا ایک قسم دیتا ہوں، میرے لیے ایک دعا کر۔ وہ کہنے لگے پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں گا۔ کہ نہیں، پہلے قسم اٹھا کہ تو میرے لیے دعا کرے گا، پھر دعا بتاؤں گا۔ تو یہ تکرار ہوتا۔ تو وہ امیر المومنین تھے، ان کو قسم اٹھانی پڑی۔ مفتی صاحب کو انہوں نے قسم اٹھا دی، کہنے لگے دعا کر اللہ مجھے موت دے دے۔ کہ یہ دعا میں تو کبھی نہیں مانگوں گا، ساری امت کا آپ اثاثہ اور سرمایہ ہیں، آپ نے عمر فاروق کا دور زندہ کر دیا ہے، میں کیسے یہ دعا مانگوں؟ کہ بس تو نے قسم اٹھائی، دعا مانگ۔ 1 ہفتے بعد زہر کا قصہ ہو گیا۔ تو جب وہ محسوس کیا کہ اب ٹائم قریب ہے تو انہوں نے رجا کو بلایا، مفتی صاحب، کہا کہ دیکھو میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، خلفاء، 3 خلفاء، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک۔ یہ تینوں، ایک چاچا عبد الملک، 2 چاچے کے بیٹے، عبد العزیز عبد الملک دونوں بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ عبد الملک نے کوئی 21 برس حکومت کی، پھر ولید نے 10 سال حکومت کی، پھر سلیمان نے کوئی 2.5 سال حکومت کی، اور عمر بن عبدالعزیز نے کوئی 2 سال 2 مہینے۔ کہنے کہ میں نے ان تینوں کو قبر میں اتارا، اور جب ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹے پڑے تھے اور رنگ کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ عبد الملک گورا چٹا تھا، ولید ذرا سانولا تھا، اور سلیمان انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ تو کہا تینوں کے رنگ کالے اور چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے تھے۔ چہرے سے تو بہت کم لوگ، قبلے سے چہرے کا ہٹنا بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، تینوں کے ہٹ گئے۔ تو دیکھو میں جا رہا ہوں تو دیکھنا کہ میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے تو اس کا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہے، ویسے ہی بے ہوش تھا، سکتا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بھتیجو زندہ نہیں تھا، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، جلدی سے چھپاؤ اپنے باپ کو۔ ان تینوں میں ایک مشترک جرم تھا، میں آج ان کو 1300 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، میں قسم اٹھاتا ہوں یہ پکے نمازی تھے، یہ تہجد گزار تھے، یہ روزے دار تھے، یہ حج کرتے تھے، ان میں سے کوئی زانی نہیں تھا، کوئی شرابی نہیں تھا، کسی کی آنکھ میلی نہیں تھی، صرف ایک ان کا کام تھا، یہ ظالم تھے، انہوں نے حکومت کے لیے ظلم کے پہاڑ توڑتے۔ حکومت سے اللہ تھوڑا ہی روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، سیاست سے تو نہیں روکتا، ظلم سے روکتا ہے۔ تو پرچہ دے دیو، انہوں اندر کر دیو، انہوں دی نالی نہ بنان دیو، ووٹ نہیں دیتا، انہوں دی سڑک نہ بنان دیو، ساڑا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ ہمارے سیاستدان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا اندھیرا ہے قیامت کے دن۔ اور مظلوم بھائیو، مظلوم ایک ہی قوم ہے پوری دنیا میں، وہ مسلم ہو، وہ مشرک ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ دہریہ ہو، وہ عیسائی ہو،
اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی دعا اللہ کے عرش کو ہلائے گی. مظلوم ایک ہی قوم ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ظالم بھی ایک ہی قوم ہے اللہ کی بارگاہ. وہ مسلم ہے، وہ مشرک ہے، وہ مومن ہے، وہ دہریہ ہے، وہ غیر مسلم ہے. اگر وہ ظالم ہے تو ایک قوم ہے. اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف ضرور چلے گا، ضرور چلے گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے 2 چیزوں کو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، باقی ساری چیزیں مؤخر کر دیتا ہے، لیکن 2 چیزوں کی جزا دنیا میں دکھا دیتا ہے، اصل تو آگے ہے. 2 چیزیں، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم. ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کا ذائقہ دنیا میں بھی کچھ چکھنا پڑتا ہے اور اگلا پھر اس کے حساب سے. یہ ظالم تھے. ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا روزانہ، 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. حجاج بن یوسف 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا تہجد میں کھڑے ہو. ساڑھے کو بہ کے نہیں داؤ سپارے پڑھے جان دیو کھلو کے نفلیں پڑھ دیں. لیکن وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے ظلم کی وجہ سے.